کیا آپ یقین کرنے کو تیار ہیں کہ دنیا کے کچھ ایسے ملک بھی ہیں جن کے پاس انتہائی خوبصورت زمین ہے، جنہیں خریدنے والا کوئی نہیں ملتا؟ غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں آباد ہونے کی ایسی آفر کی جو نئی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ جاپان کا کہنا ہے کہ ان کے دارالحکومت ٹوکیو کے ارد گرد ایسے خوبصورت گاؤں آباد ہیں جہاں مقیم اب ختم ہو چکے ہیں۔ ان میں اکثر لوگ یا تو زمین بیچ کر ادھر ادھر آباد ہو گئے ہیں یا پھر یہاں کی مقامی آبادی میں کئی سالوں میں اضافہ ہی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جاپانی حکومت نے ان علاقوں کو آباد کرنے والے غیر ملکیوں کو نہ صرف مفت زمین دینے کا وعدہ کیا بلکہ ساتھ ہی اچھا خاصا معاوضہ بھی دینے کا اعلان کر ڈالا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ویورز، چین کی ترقی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بلند و بالا انفراسٹرکچر، خوبصورت مقامات اور صنعتی اعتبار سے دنیا بھر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے چین کو سپر پاور تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ چین کے وہ شہر جہاں ہزاروں کی تعداد میں خالی مکانات مکینوں کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا بھر میں آسیب زدہ شہر کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ یہ خالی جگہیں اب سیاحت کا گڑھ بن چکی ہیں، لیکن یہ ملک کے حکام کے لیے پریشان کن ہیں۔ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ چین میں 20% سے زیادہ گھروں میں کوئی نہیں رہتا، جو بالکل ویران اور سنسان پڑے ہیں۔ ان شہروں کو دیکھ کر آباد ہونے کو بھی دل کرتا ہے اور خوف سے بھاگنے کو بھی۔ چین میں گھروں کے سروے کو گینلی نے مرتب کیا۔ گینلی ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ہزاروں چینی محققین کی مدد حاصل کی، جس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ ان میں زیادہ تر جائیدادیں ایسے لوگوں کی ملکیت ہیں جو پہلے سے ہی کافی مالدار ہیں۔ یہ کافی دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق دنیا کے 10 مہنگے ترین شہروں کی فہرست میں 7 شہر ایسے ہیں جو صرف چین میں ہیں۔ رپورٹ میں ہونے والے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہاؤسنگ مارکیٹ میں بہت کم خاندان شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی ڈیمانڈ کی وجہ سے گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ زیادہ خریدار وہ تھے جن کے پاس پہلے سے ہی گھر موجود تھے۔ چائنا ہاؤس ہولڈ فائنانس سروے کے مطابق 2003 کے بعد پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کی تعداد میں 48% سے 20% تک کمی آئی، جہاں بہت سے خاندان اپنے بچوں کی مدد کے لیے بھی پراپرٹی میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ خاندانوں کے درمیان شادی بیاہ کے معاملات میں بھی پراپرٹی ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں چینی پالیسی میکرز نے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی، یہاں تک کہ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ گھر رہنے کے لیے ہوتے ہیں، قیاس آرائیاں کرنے کے لیے نہیں۔ گزشتہ مئی میں قانونی اداروں نے اگلے 5 سال کی ترجیحات میں سب سے پراپرٹی پر ٹیکس لگانے کو کہا، ایک ایسا پروجیکٹ جس کے مکان مالکان، خاص طور پر امیر مکان مالکان، مخالفت کرتے رہے۔ چین میں 80% سے زیادہ آبادی کے پاس اپنے گھر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چین کی کل مجموعی پیداوار کا اندازہ 5واں حصہ ہاؤسنگ مارکیٹ سے جڑا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک کنسلٹنسی کمپنی FT کی جانب سے کی جانے والی خفیہ ریسرچ کے مطابق اس پر ٹیکس لگا دیا گیا تو پھر شہری علاقوں میں رہنے والے 20% مالکان اپنی خالی جائیدادوں کو بیچ دیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیچنے میں تیزی کی وجہ سے قیمتوں میں گراوٹ اور شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گالی نے گزشتہ برس اپنے ایک آرٹیکل میں کہا تھا کہ حکومت سے منسلک باخبر ماہرین معاشیات کے درمیان پراپرٹی ٹیکس کو لاگو کرنے کے بارے میں کافی عرصے سے اتفاق رائے ہے۔ مسئلہ سیاست کا ہے، کوئی بھی ہاؤسنگ مارکیٹ میں آنے والی مندی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا سبب بنی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ We know the value of your property. The first real estate channel.